شیعہ حضرات کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو الامام الاکبر کہتے ہیں علم کے باب میں، علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا۔ ان کی کتاب ہے جنت المأوی، آل کاشف الغطا۔ اپنی کتاب جنت المأوی کے صفحہ 135 پر، یہ دار الازواج کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اس پورے واقعے کا۔ اب کتاب سلیم بن قیس کی بات بھی ختم ہو گئی، اب ابان بن ابی عیاش کی بھی ختم ہو گئی، اب محض واقعہ روایت رہ گئی۔ سیدہ کائنات کے دروازے پر معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم کا حملہ کرنا، آگ لگانا، دروازہ توڑنا، آپ کو زد و کوب کرنا، شدید زخمی کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنی لغویات اور مکذوبات بکی جاتی ہیں سیدنا فاروق اعظم کی شان اقدس میں، بلکہ یہ گستاخی کی جاتی ہے سیدہ کائنات کی شان میں اور مولا علی شیر خدا کی شان میں، جنہوں نے یہ سب کچھ گوارا کر لیا، زندہ ہوتے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے خود، اور بنو ہاشم اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے، بقول اس واقعہ کی جھوٹے راویوں کے، ان سب کی غیرت نے یہ گوارا کر لیا کہ تنہا سیدہ کائنات کے ساتھ ہوتا رہا، ان میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ وہ بیان کرتے ہیں علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا جنت المأوی میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قضیہ ہے ضرب الزہرا کا، اب سن لیجئے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو مارا جانا، پیٹا جانا، اور ان کے گھر پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا، اور ان کے معاذ اللہ ان کے چہرہ اقدس پر استغفر اللہ العظیم تماچے مارا جانا، یہ ہے واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے رو رو کر، پیٹ پیٹ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا وجدان اس واقعہ کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ اب یہ علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا الشیعی جنت المأوی میں لکھ رہے ہیں، نہ مسلمان کا وجدان قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ عقل قبول کرتی ہے ایسے واقعہ کا ہونا، نہ شعور قبول کرتا ہے ایسے واقعہ کا ہونا۔ جملہ سنیے اس کے، اور اس کے بعد کہتا ہے پھر اس سے ہٹ کر، حتیٰ کہ عرب جاہلیت کی جو کسٹم تھے، رواج تھے، ایک ثقافت تھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی، دور جاہلیت کے وقت سے لے کر اسلام تک، وہ ان کے رسم و رواج بھی اس امر کو گوارا نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے کہ ایسا واقعہ کوئی مرد اس طرح کسی خاتون پر، اور خاتون بھی اس پائے کی عزت و حرمت والی، اس پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ دور جاہلیت کے کافر بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے جائے کہ مسلمانوں کی طرف منسوب کیا جائے اور مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے منسوب کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جاہلیت کے دور کا کوئی مرد بھی اس طرح نہیں مارتا تھا، اور اگر مارتا تو اس کا عمل ساری اس کی نسلوں کے لیے باعث ہار ہوتا تھا، منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ کیا فاروق اعظم یہ عمل کر سکتے ہیں؟ کیا مولا علی شیر خدا کے ہوتے ہوئے یہ چیز گوارا ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا واقعہ نہ عقل قبول کرتی ہے، نہ شعور قبول کرتا ہے، نہ وجدان قبول کرتا ہے، نہ سوسائٹی قبول کرتی ہے، یہ گھڑا گیا۔ اگر اس واقعے میں کوئی اس واقعے کا وجود ہوتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے پہلے کا واقعہ بنا کے گھڑا گیا ہے نا، کہ مولا علی شیر خدا نے بھی بیعت نہیں کی تھی، لوگ ان کے گھر میں جمع ہوتے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر کے کہنے پر پہنچ گئے اور معاذ اللہ یہ ہوا۔ بیعت کرنے کے بعد کا تو واقعہ ہو نہیں سکتا نا، بیعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں نے چونکہ کئی دن خطاب کیا ہے، کئی گھنٹے سیدنا مولا علی شیر خدا کی بیعت سیدنا صدیق اکبر کے دست اقدس پر، بیعت خلافت، اور اس میں میں نے تمام روایات کو لیا ہے۔ دوسرے دن جو پہلی بیعت عام ہوئی ہے مسجد نبوی میں، اس دن کی بیعت کرنے کی تمام روایات بھی لی، 6 ماہ والی روایات بھی لی، 6 ماہ کے بعد اہل سنت کی کل روایات بھی لی، اہل تشیع کی روایات بھی لی، تمام کتب کی میں نے تفصیلات دے دی ہیں، تاریخ کی کتب سے بھی دے دی ہیں، بخاری مسلم سمیت کتب حدیث سے بھی دے دی ہیں، اور بے شمار شروع نہج البلاغہ اور شیعہ حضرات کی کتابوں سے دے دی ہیں، اور ائمہ اہل بیت کے اقوال سے بھی دے دی ہیں میں نے شہادتیں۔ ہر ایک جگہ مولا علی شیر خدا کا وہ بیان درج ہے بیعت سے پہلے۔ خاص سیدنا صدیق اکبر جب آپ کے گھر تشریف لے گئے، ایک مذاکرہ وہاں ہوا ہے، صدیق اکبر خود گئے آپ کے بلا بھیجنے پر، وہاں سیدنا علی شیر خدا نے اپنا شکوہ معمولی سا بیان کیا، وہ جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا،
جلدی ہوئی، ہم سوچتے تھے کہ ہمارا بھی حق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے قسم کھا کے پوری سچویشن کی وضاحت کر دی اور کہا کہ رہ گئی آپ کی قرابت، خدا کی قسم رسول کی قرابت کو اپنی قرابت سے میں مقدم جانتا ہوں۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں آ کے خطبہ دیا ہے مولا علی شیر خدا نے، اور قسم کھا کے کہا ہے کہ ہمارا شکوہ تھوڑی دیر کا صرف اس لیے تھا کہ ہمیں اس پہلے دن مشاورت میں ہم شریک نہیں ہو سکے، نہیں کیا گیا، ورنہ واللہ اللہ کی قسم خلافت کا حقدار میں پوری امت میں ابو بکر سے زیادہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ یہی یار غار مصطفیٰ ہیں، یہی مولا علی شیر خدا کے لفظ ہیں، سنی شیعہ سب کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں، یہی ثانی حسنین ہیں، اور عمر میں بھی بڑے ہیں، بزرگی اور شرف میں بھی بڑے ہیں، اور پھر ان کو میں مقدم کیسے نہ سمجھوں کہ تاجدار کائنات نے اپنی ظاہری حیات میں خود ان کو نماز کے لیے ہمارا امام بنا کر مقدم کر دیا تھا۔ جب حضور نماز دین کا سب سے بڑا امر ہے، جب دین کے امر میں ہم نے ان کو امام مان لیا تو دنیا کے امر میں ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ یہ اعلان کر کے مجمع عام میں بیعت کر لی، ہنسی خوشی۔ تو سوال یہ ہے کہ تمام کتب میں یہ بات بڑی اہم کہہ رہا ہوں، جتنی کتب میں مولا علی شیر خدا کا مذاکرہ درج ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ، خواہ اپنے گھر میں اور خواہ بعد میں مسجد نبوی میں بیعت سے پہلے، اگر اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہوتا، گھر جلا دیا جانا، سیدہ کائنات کو زخمی کر دیا جانا، ایک شہزادے کا اسقاط ہو جانا، ان کے چہرے پاک پر معاذ اللہ تھپڑ مارنا، کوئی کافر بھی جرأت نہیں کر سکتا یہ کام کرنے کی۔ تو صرف دو سوال ہیں، اگر سیدہ کائنات پر اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہو تو کیا غیرت علی مرتضی گوارا کرتی ہے بیٹھ کے گھر میں تماشا دیکھتے رہے؟ اس پورے واقعہ میں مولا علی شیر خدا کہاں گئے؟ شہادتیں ہو جاتی ہیں، سیدہ کائنات پر ہاتھ اگر اٹھ جائے خدا کی قسم ہزاروں گردنیں کٹ جاتی، خون بہ جاتے، صحابہ کرام تابعین بنو ہاشم بچہ بچہ کٹ مرتا حرمت سیدہ کائنات پر۔ کس کی جرت تھی جو ان کے اوپر تھپڑ مارے، جو حملہ کرے، ان کا گھر جلا کے معاذ اللہ ان کو شہید کرنے کے قابل کر دے، زخمی کر دے؟ ایک تو اس سوال کا جواب کوئی غیرت مند فطرت نہیں دیکھ سکتی کہ کیسے مدینہ کی سرزمین پر اہل بیت نے، بنو ہاشم نے، بنو عباس نے، آل ابی طالب نے، بنو مطلب نے، اور ان کے جو شیعان علی کو صحابہ کرام سب نے یہ کیسے گوارا کر لیا۔ اور دوسری بات بڑی اہم کہ جب بیعت کی ہے مولا علی شیر خدا نے، خواہ گھر میں مذاکرہ ہوا سیدنا صدیق اکبر سے، اور خواہ مسجد نبوی میں مذاکرہ ہوا بیعت سے قبل دو، اور خواہ تیسرا مذاکرہ جب سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدہ کائنات کو راضی کرنے کے لیے گھر گئے ہیں، جس کا ذکر پچھلی نشست میں نے حوالوں سے کیا تھا، محض اس خیال کے پیش نظر کہ کہیں ممکن ہے ان کی طبیعت میں پھر بھی کوئی ملال نہ ہو، ثقل نہ ہو، بوجھ نہ ہو، اور وہاں جا کے جو قسم کھائی ہے کہ اے بنت رسول، اللہ کی عزت کی قسم میں نے کوئی عمل حضور کی سنت اور اسوہ کے خلاف نہیں کیا، آپ اگر ناراض بھی ہیں یا کوئی ملال بھی ہے تو قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم میں تو وہ ابو بکر ہوں کہ میں نے مال چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑا تھا، وطن چھوڑا تھا، اولاد چھوڑی تھی، اور اپنے اہل و عیال اعزاء اقارب چھوڑے تھے، یہ سب کچھ کس لیے چھوڑا تھا؟ لقتال ابتغاء مرضات اللہ و مرضات رسول اللہ و مرضاتکم یا اہل البیت، میں نے خدا کی قسم سب کچھ چھوڑا تھا اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے، اے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی رضا کے لیے، یعنی اہل بیت کی رضا کے لیے۔ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور سیدہ کائنات ان تینوں مقامات پر، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، مولا علی شیر خدا کی گفتگو مسجد نبوی میں بیعت عام سے پہلے، یا مولا علی شیر خدا کی گفتگو اور شکوہ اپنے گھر میں جب صدیق اکبر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سیدہ کائنات کی علالت کے وقت جب صدیق اکبر گئے ہیں تو اس وقت مذاکرہ ہوا ہے، یہ کتب شیعہ میں بھی ہے، سب کتابوں میں ہے۔ ان تینوں مقامات پر اگر اتنا بڑا ظلم ہو چکا تھا تو تینوں مقامات پر کسی نے اس کا شکوہ کیوں نہیں کیا؟ ارے فدق کا نہ ملنا تو چھوٹی بات رہ گئی،
اس کا بیان ہو چکا کہ فدق کی حقیقت میں نے کل سمجھا دی، اس پہ راضی تھیں، وہ ہو چکا۔ مگر آپ فدق کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ فدق پہ شکوہ تھا۔ ارے فدق کا نہ ملنا یہ زیادہ شکوہ کی بات ہے، یا یہ واقعہ جو آپ سنا رہے ہیں کہ گھر کو جلا دینا، دروازہ توڑ دینا، سیدہ کائنات کے چہرہ رخسار مبارک پر معاذ اللہ تھپڑ مارنا، زخمی کرنا، بچے کا شہید ہو جانا گر کر اس ہاتھ کے ساتھ، یہ واقعہ بڑا ہے یا وہ فدق کا باغ نہ ملنا بڑا ہے؟ یہ شکوہ کیوں نہیں کیا مولا علی شیر خدا نے؟ اس کا جواب نہیں ہے دنیا میں کسی کے پاس۔ یہ سب صحابہ کے سامنے کیوں نہیں کہا کہ ہم پر اتنا ظلم کیا گیا، سیدہ کائنات کا گھر جلایا گیا، بچہ شہید ہو گیا، ان کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے، یہ تھی بات کرنے والی، کیوں نہیں کرتے مولا علی شیر خدا؟ نہ گھر پہ کرتے ہیں، نہ مسجد نبوی میں کرتے ہیں، نہ سیدہ کائنات کرتی ہیں جب ان کے پاس آئے ہیں شکوہ۔ یہ شکوہ کہیں نہیں، یہ صدیوں کے بعد شکوہ کریٹ ہو گیا ہے، یہ گڑا گیا ہے ان کی کردار کشی کے لیے، دشمنی اور عداوت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی خاطر۔ یہ وہ بات تھی۔ اور پھر یہ ساری تفصیلات بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، طبقات ابن سعد میں، بہقی میں، طبرانی میں، مسند احمد بن حنبل میں، ہماری سینکڑوں کتابوں میں آئی ہیں جو حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں، ان میں یہ سارے مذاکرات تذکرے ہیں۔ ان مذاکرات میں بھی کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں آیا، اور شیعہ کتب کے مذاکرات میں بھی یہ تذکرہ نہیں آیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے تو یہ نظر انداز کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں شیعہ حضرات کی کتاب کوٹ کر رہا ہوں، روضۃ الواعظین، معروف کتاب ہے روضۃ الواعظین فتال نیشاپوری کی، زین المحدثین کہتے ہیں، محمد بن الفتال النیشاپوری الشہید۔ ان کی وفات ہوئی ہے 508 ہجری میں، 508 ہجری، اتنے قدیم زمانے کے یہ شیعہ عالم ہیں۔ اب ان کی کتاب ایران کی چھپی ہوئی ہے، قم، کوئی جدید دور کی بھی نہیں ہے، 1000 سال 900 سال پرانی کتاب، محقق بہت بڑے، اور اس کو زین المحدثین کا ٹائٹل ہے شیعہ حضرات میں ان کا۔ 5ویں اور 6ٹھی 2 صدیاں پائی ہیں انہوں نے۔ جب 508 میں وفات ہوئی تو 400 اور کچھ میں ان کی ولادت ہے۔ تو یہ منشورات امام رضا سے ہے، قم ایران کی چھپی ہوئی کتاب، اس کی جلد اول یاد رکھ لیجئے، جلد اول صفحہ 150، فی ذکر وفات فاطمہ علیہ السلام، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کا ذکر، یہ باب ہے زین المحدثین ابن فتال نیشاپوری کی، روضۃ الواعظین۔ اب 150 صفحے پر سیدہ کائنات کی پورے وصال کا، آپ کی علالت سے لے کے آپ کے وصال کا پورا ذکر، اور آپ کے وصال کا، پھر آپ کے جنازے کا، آپ کی تدفین کا، علالت سے آغاز کر کے تدفین تک، قبر مبارک تک کا پورا بیان کیا ہے، مکمل باب ہے، اور پورا بیان شیعہ عقیدے کے مطابق کیا ہے، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نہیں۔ ایگزیکٹلی جو تصویر شیعہ حضرات کے ہاں کھینچی جاتی ہے وہ شیعہ عقیدے کے مطابق ہے، مجھے اب ان جزیات کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پورا واقعہ شیعہ عقیدہ کے مطابق کیا ہے بیان۔ مگر جو خاص نقطہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ، سارا بیان علالت سے لے کے تدفین تک کیا ہے، مگر اس واقعہ کا، یہ تو سارا واقعہ تو لب لباب ہے اس کا، کہ بیمار کیوں ہوئی معاذ اللہ، وہ اتنا ظلم تہمت لگائی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے ظلم اور جبر سے اور مار پیٹ سے بیمار ہوئی، اور بچہ محسن نامی شہید ہو گیا، گر کر اسقاط ہوا، اس سے بیمار ہوئی، پھر سنبھل نہیں سکی اور اسی سے شہادت ہو گئی۔ قصہ تو یہ بنا دیا گیا ہے، ظلم کی انتہا ہے، انہوں نے سارا باب اسی پر قائم کیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر تو دور کی بات ہے، اس کا نام و نشان اور اشارہ تک بھی نہیں کیا زین المحدثین فتال نیشاپوری نے۔ اب آپ دیکھیے، یہ شیعہ حضرات کی 4تھی اور 5ویں صدی ہجری میں یہ عقیدے میں، یہ ان کے محدث تھے، انہوں نے پوری وفات کے اسباب بیان کیے، مگر اس واقعے کا کوئی اشارہ موجود نہیں، دور دراز تک ذکر نہیں ہے کوئی۔ وہ آقا علیہ السلام کے وصال کے غم کو ہی ان کی وفات کا سبب بناتے ہیں۔
کہ آقا کے وصال کے بعد سیدہ کائنات سنبھل نہیں سکی بس، اور پھر اٹھتے بیٹھتے غم میں رہتی اور سنبھل نہیں سکیں، پھر وہ مختلف حالات 40 راتیں اس تکلیف میں مرض شدید میں رہیں، پھر وہ نماز کا تذکرہ کرنا، پھر حسن اور حسین کو دیکھنا اور رونا، علی شیر خدا کی وصیتیں کرنا، الغرض پورا بیان وصال کے بعد وفات، جنازے اور تدفین تک کیا ہے۔ اب یہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا اس واقعے کا، زین المحدثین محمد بن الفتال نیشا پوری شہید 508 ہجری، انہوں نے کوئی اشارہ تک نہیں کیا۔ اس واقعے کا کوئی وجود ہوتا تو کم سے کم اس بیان وفات اور بیان مرض اس میں بیان کرتے۔ یہ واقعہ بعد کے زمانے میں گھڑا گیا تبرہ کے لیے، خلفائے راشدین کو بدنام کرنے کے لیے اور ایک نظام بنانے کے لیے کہ اہل بیت اطہار کے خلاف ظلم ہوئے، مظالم ہوئے، اور صحابہ کرام کو بدنام کر کے پوری امت اور دین کو بالکل کاٹ کے ایک طرف رکھ دینے کے لیے یہ قصے گھڑے گئے۔ جھوٹے کاذب راویوں نے اباطیل اور موضوعات کو وضع کیا اور سندیں بنا کر جن کی حقیقت میں نے کھول کے رکھ دی وہ ان کی طرف منسوب کر دی۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں ان کی وفات اور ان کے مرض کے تذکرے میں اس واقعے کا ذکر نہیں کرتی، سارا مضمون اپنے عقیدے کے مطابق لکھتے ہیں، اس واقعے کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اب آخری حوالہ اس باب میں جو دے رہا ہوں وہ نامور شیعہ محدث اور محقق شارح نہج البلاغہ علامہ ابن حدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں، جو 20 جلدوں کی شرح نہج البلاغہ ہے۔ اب اس میں بیان کرتے ہیں، حوالہ سن لیجئے، شرح نہج البلاغہ از علامہ ابن حدید، جلد 4، چوتھی جلد ہے اور اس کا 20واں جز 20 صفحہ 462، مطبوعہ بیروت، یہ ریفرنس آپ نے نوٹ کر لیا۔ اس میں علامہ ابن حدید جو شارح نہج البلاغہ وہ بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْهُجُومِ عَلَى دَارِ فاطمہ وَجَمْعِ الْحُطَبِ لِتَحْرِيقِهَا، وہ کہتے ہیں کہ رہ گیا یہ ذکر، یہ واقعہ کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر حملہ کرنے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور لکڑیاں جمع کر کے وہاں جا کے اس کو جلانے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فَهُوَ خَبْرٌ وَاحِدٌ، یہ خبر واحد ہے، اور غیر موثوق بہی، یہ غیر سیکھا اور ناقابل اعتبار واقعہ، ناقابل اعتماد روایت۔ علامہ ابن حدید نے شارح نہج البلاغہ نے قصہ ختم کر دیا، خبر واحد بھی ہے اور وہ بھی غیر سیکھا ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ ولا معول علیہ، اور کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خبر واحد ہے، نہ صرف یہ کہ غیر موثوق ہے، سکہ نہیں ہے، ناقابل اعتماد ہے، بلکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے اور اس پر توجہ کی جائے۔ فی حق الصحابہ، اب آگے دیکھیں، صحابہ کرام کے حق میں ایسے واقعے کی توقع کرنا، کہتے ہیں یہ قابل اعتماد بات نہیں ہے، قابل توجہ بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو درکنار، وہ کہتے ہیں ولا فی حق احد المسلمین ممن ظہرت عدالتہ، عام کسی مسلمان سے بھی یہ توقع نہیں کر سکتے جس کے اندر کچھ تھوڑی سی عدالت ہو کہ وہ سیدہ کائنات کے ساتھ ایسا ظلم کرے گی، چہ جائے کہ صحابہ کرام کی نسبت یہ خیال کرنا۔ اب علامہ ابن حدید نے یہ کہہ کر اس پورے واقعے کو رد کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے۔ شیخ صدوق اس واقعے کو رد کر چکے، آپ کی سیدہ کائنات کی وفات کے 6 صفحات کے تذکرے میں علالت سے لے کر وفات تک اس کو بیان نہیں کرتے، مذاکرے میں بیان نہیں کرتے، اور شیخ ان کے جو محمد بن الفتال نیشا پوری روضۃ الواعظین میں بیان نہیں کرتے، اس طرح اور بے شمار کتب بیان نہیں کرتے، اور علامہ ابن حدید جو ہیں شارح نہج البلاغہ وہ اس واقعے کو اس سرے سے ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ قابل اعتبار ہی نہیں اور سیکھا ہی نہیں ہے اور خبر واحد ہے، اور کسی عام مسلمان عادل مسلمان سے توقع نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں چہ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں توقع کریں، اس طرف توجہ ہی نہ کی جائے اس واقعے کی طرف، یہ ابن حدید کی بات۔ تو یہ ساری حقیقت ہو گئی اس قصے کی جو کھل کے ختم ہو گئی۔
اب اگلی نشست جو آخری ہے سلسلہ وار گفتگو کی، اس میں انشاءاللہ ہم دو چیزیں لیں گے، ایک صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے تعلقات کیا تھے۔ اگر یہ من گھڑت کسے درست ہوتے، سیدنا علی شیر خدا کو گھسیٹا گیا ہوتا معاذ اللہ، اور تلواروں کے سائے میں بیعت ہوئی ہوتی، یا خلافت ان سے چھینی گئی ہوتی اور وہ دل سے ناپسند کرتے، اور معاذ اللہ سیدہ کائنات پر ظلم ہوئے ہوتے، اس طرح کی بے حرمتی ہوئی ہوتی، یا ان کی جائیداد اور وراثت چھینی گئی ہوتی، اس طرح کے جتنے کچھ افسانے گڑے گئے، اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ صحیح ہوتے تو پھر اہل بیت اطہار کے اماموں تک، 11 امام تک، ان کے اہل بیت کے تعلقات صحابہ کرام کے بارے میں اور ان کے خیالات صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہونے چاہیے تھے۔ اگر یہ واقعات صحیح تھے تو ائمہ اطہار اہل بیت کا عقیدہ، خیال، تصور ان کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے تھا، ایک سوال ہے۔ اور کتابوں سے پوچھیں گے، کل شیعہ کتب سے، کہ حقیقت میں ائمہ اطہار اہل بیت کے تعلقات و خیالات کیا تھے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بارے میں، تاکہ سننے والے فیصلہ کر سکیں۔ اس کو لیں گے، اور کچھ ایک خطبہ شکیہ ہے نہج البلاغہ میں، جس کو پوری بنیاد بنایا گیا ہے خلافت علی کے غصب کرنے کی، کچھ اس کی حقیقت پہ روشنی ڈالوں گا، اور ایک خطبہ فدق گھڑا گیا ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے نام سے، کہ جو جب فدق لینے کے لیے گئیں تو صدیق اکبر کے سامنے ایک طویل خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس قسم کے 3 چیزیں ہیں۔ اب دعا کریں کہ تینوں موضوع ایک نشست میں مکمل ہو جائیں اختصار سے۔ اگلی نشست میں ملتے ہیں دوبارہ۔ وما علینا الا